الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق قضی بی ساحلنا شفاءنا امدادکم امدادکم نظرکم والماداتکم درد و دنیا شاد دنیا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الهدى والنور قصہ مختصر. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا
آپ سے
تاریخ ہے. کل انشاءاللہ عزیز ذی القعدہ شریف کی پہلی تاریخ ہوئے گی. تو گزشتہ جمعہ مبارک دے اعلان کے مطابق انشاءاللہ عزیز میں تے تسی جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا تذکرہ خیر میں تے تسی انشاءاللہ اج مل کے کران گے. دعا ہے اللہ رب العزت میں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات اس بات فرما رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں تانوں سب سارے سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. دوستان دی احترام قرآن کریم دی سورہ مریم دی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. یہ قرآن کریم کی جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی ہے نا میں کوشش کرنا کہ پہلے اس آیت کریمہ کے متعلق گفتگو ہو جائے. ذکر اذکار افضل و اعلیٰ وہی ہے جڑا قرآن کریم کے اندر کیتا گیا. کائنات کے اندر بڑے بڑے مفسر بڑے بڑے محدث بڑے بڑی جامع کتاباں لکھن والے بڑے بڑے بزرگان دین جنہ کتاباں لکھیاں انہاں سارے اگر حاجت رہی محتاج رہے تے اللہ دی لا ریب کتاب قرآن کریم دے محتاج رہے. قرآن کریم تو بعد جا نہ سکے, قرآن کریم دے خلاف گل لکھ نہ سکے, قرآن کریم تو باہر نکل کے اپنے کولوں کی بات لکھ نہ سکے. اگر کوئی غوث ہے تو قرآن دا محتاج, اگر ابدال ہے تو قرآن دا محتاج, اوتاد ہے تو قرآن دا محتاج, صحابی ہے قرآن دا محتاج, تابعی ہے قرآن دا محتاج. کائنات دا ہر فرد جیڑا ہے ایمان رکھن والا ہر کوئی قرآن دا محتاج ہے. قرآن دے علم دا ہر کسے نو شوق ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے قرآن دی تعلیم خود بھی لوا دے اپنے بچیاں بھی دے. قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے. کوئی بندہ تھوڑے سامنے بیٹھا ہوئے تو تسی آکھو کی پڑھنا ہے, وہ آکھے گا میں ایڈوکیٹ بن رہا یعنی وکیل بن رہا, میں جسٹس بن رہا, پی ایچ ڈی کر رہا, ڈاکٹر بن رہا. کائنات دے سارے عملے جڑے نے تسی انہاں نال پوچھو گے تے سن کے خاموش ہو جاؤ گے. ایک مرد ایسا بیٹھا ہوئے جنہوں پوچھو کی کرتے ہو کی پڑھتے ہو, وہ آکھے گا میں قرآن تے قرآن دا ترجمہ تفسیر پڑھنا پیا. آٹومیٹکلی جس طرح ہوں تسا سبحان اللہ آکھے آٹومیٹکلی ایمان والے دی زبان سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے. کیوں؟ انہوں پتہ ہے کائنات دیاں ساریاں کتاباں ایک پاسے, میرے رب دا قرآن ایک پاسے. ہر بندہ قرآن دا سنے گا, کوئی آکھے میں حافظ قرآن, کوئی آکھے گا میں قاری قرآن, کوئی آکھے گا میں مفسر قرآن, کوئی آکھے گا میں تفسیر لکھن والا, کوئی آکھے گا میں قرآن دا ترجمہ لکھن والا, کوئی آکھے گا میں قرآن دا مطالعہ کرنے والا, کوئی آکھے گا جناب میں قرآن دی زیارت کرنے والا. جدو بھی یہ لفظ زبان دے آندا ہے قرآن کہ ہر ذی شعور اور ایمان والے دی زبان تے سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے. یعنی کائنات دی کوئی بھی کتاب دا مقابلہ کر سکتی نہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا لا ریب فی, انہوں میں بے عیب, اس کے اندر کوئی عیب نہیں کوئی ریب نہیں. یہ لا ریب کتاب بے عیب نبی دے نازل ہوئی. ہن سن لو یہ جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تفسیر نعیمی میں ہونے پڑھتا ہوں, اس کے اندر تفسیر نعیمی دے اندر لکھا ہوا سی کہ 80 مسلمان جڑے ہیں نا سرکار دے غلام جڑے ہیں جنہاں نوں اللہ نے سرکار دا کلمہ عطا فرما چھڈیا, اسی جڑے غلام ہیں نا سانوں پتہ ہی نہیں, سانوں صحیح معنی وچ پتہ ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دی ذات کی. یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ انہاں لوگاں نے یہودیاں نے تورات دے اندر جناب تفرقہ پایا, تورات دے اندر کمی بیشی کی تھی, اپنے کلوں لکھنا شروع کر دیتا. کائنات جنیاں بھی کتاباں آئیاں سب دے مد
مقابل کوئی نہ کوئی انسان اس کے خلاف اٹھیا، کوئی نہ کوئی انسان اٹھ کے اس کے خلاف لکھتا رہا، پر قرآن ایسی کتاب ہے، رب فرمایا اگر تسی اپنی گل سچے ہو کہ اس قرآن ورگی ایک آیت بھی بنا کے بکھاؤ ہاں۔ حالانکہ وہ عربی سن جتھے قرآن نازل ہویا، وہ علاقے والے عرب دے لوگ عربی سن، اس زبان کو سمجھن والے سن، لیکن اس زبان کو سمجھن والیاں کی بھی طاقت نہیں کہ قرآن کی ایک آیت بھی بنا لیں، قرآن ورگی ایک آیت بھی بنا لیں۔ اس سے پہلے جنیاں کتاباں آئیاں سب دے اندر کمی بیشی کر لی ہو گئی، لیکن قرآن میں کمی بیشی ہو سکتی نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین دے پیارے خلیل علیہ السلام کا ذکر خیر انہوں نے تورات وچوں کڈیا، تورات دے اندر انہوں نے حجوب لکھنا شروع کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف لکھنا شروع کیتا، انہوں نے زبور دے اندر کمی بیشی کی تھی، زبور دے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر برے انداز نہ کیتا، حالانکہ تورات دے اندر بھی ذکر انہوں کا ٹھیک سی، انجیل دے اندر بھی انہوں کا ذکر ٹھیک سی، زبور دے اندر بھی انہوں کا ذکر ٹھیک سی، لیکن انہوں لوگوں نے رد و بدل کیتا، رد و بدل کیتا، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بولے۔ آج بھی مسلمان کچھ ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تبرہ بول دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مسلمان، میں اس آیا کریمہ کی میں جڑی تفسیر بیان کر رہا تو سامنے، میری کوشش ہے یہ، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا رہنا، ایک گھنٹے کی تقریر ہو جائے تو ایک گھنٹے کی تقریر ایک پاسے، ایک آیا کریمہ جڑی میں سمجھا دی کوشش کرا، اگر میرے براواں بزرگوں کو سمجھ آ جائے تو وہ دا فیض ایک پاسے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ جڑی آیا کریمہ میں پڑھی ہے نا اس دے مفہوم دے متعلق دساں، یہ آیا کریمہ دا شان نزول کی ہے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ کس وجہ تو یہ آیت نازل ہوئی، کس وجہ تو یہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ کی فرما رہے ہیں پیارے محبوب ہے نا، اپنے آپ امتیاں نو آگ اس کتاب وچ ذکر کرن میرے ابراہیم دا، انہو کان صدیقا نبیّا، فرمایا بے شک اسی انہوں نے سچا نبی بنا کے بھیجا۔ 40,000 نبی پیدا ہوئے آپ کی نسل چو، 40,000 نبی پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چو، اس واسطے آپ جد الانبیاء کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وہ لوگ ہجوم بولتے سن، میں ادھر تھوڑا اس بات ذہن لے جانا چاہنا کہ تمہیں سمجھ آ جائے اس دور دے یہودی، اس دور دے نصرانی اور آج دے مسلمان، کچھ مسلمان سارے نگاہ نہیں میں کرتا، کچھ مسلمان ایسے ہیں جنہیں انہوں کی سنت کو اپنا کے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تبرہ بول دیں، ممبرہ دے اوپر بیٹھ دیں تے کہندے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عظیم قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا۔ یارو یہ سارا ڈھونگ تو انہوں دکھایا جاتا ہے، اصل پردہ نہیں اٹھا دے، اصل پردہ نہیں اٹھا دے۔ اسی سوال کر کے دیکھو مولانا، اے جڑی قرآن کریم کے اندر آیا مبارکہ نازل ہوئی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ شان نزول دے سناؤ، مر جان گے، مر جان گے، لیکن تو انہوں دسن گے نہیں۔ کیوں شان نزول ہویا؟ بڑی وجہ ہے، دادیاں پڑدادیاں کا نام بچا جانا ہے جنہوں نے ہجوم کی تھی، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف لکھیا، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لکھیا، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لوگوں نے اکسانا شروع کیا انہوں لوگوں نے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب تیرے جد امجد نے، میرے آقا فرماندے میرے دادا جی نے، ذرا تصور کر کے بیٹھو کہ اسی اپنے آقا اپنے نبی نے دادا جی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تصور کر کے بیٹھو کتنا مزہ آ رہا ہے گل کرنا کہ اسی اپنے نبی دے دادا جان کی گل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دسیا ایک نبی آن والا ہے، ایک نبی آن والا ہے، میری نسل میں 40,000 نبی پیدا ہوں گے، پر وہ نبی
میرے انہیں 40,000 نبیاں تو آخر تے آؤں گے، وہ میرے بھی نبی بن کے آؤں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہندو بولی جاتی سی۔ اج کا بھی مسلمان میں تمہیں سمجھانا چاہنا، پتہ کیا دن ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام سی آزر، یہ غلط ہے، غلط، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی مخالفت، قرآن دا منکر بھی کافر، نبی دے فرمان دا منکر بھی کافر۔ میرے آقا دا فرمان فرمایا پاک پشتاں تو میں پاک رحمہ دی طرف منتقل ہویا، پاک پشتاں تو پاک رحمہ دی طرف منتقل ہویا، یعنی کوئی بھی مشرک نہیں میرے درمیان آئے ہویا۔ فرمایا میں پاکی تو پاکی والا آیا، تے آزر سی گوٹ پرست، تے گوٹ پرست ہوتا ہے مشرک، تے مشرک ہوتا ہے پلید۔ قرآن کا فیصلہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں تو پاکا بچوں آیا، اچھی آقا دے سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا میں پاکا بچوں آیا۔ تو جڑا آکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدی امجد آزر سی، سمجھ لو میرے نبی دی حدیث دا مخالفت کرنے والا ہے، میرے نبی دا اختلاف رکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد دے والد محترم دا نام سی تارخ، تے الفتار رے خیر تارخ، آزر چاچا سی۔ انہاں کہا جی وہ دیکھو لفظ ابھی آیا، عرب دی لغت دے اندر، عرب دا قانون ہے، عرب دی لغت دے اندر تائے نو بھی ابا کہا جاندہ ہے، چاچے نو بھی ابا کہا جاندہ ہے، باپ نو بھی ابا کہا جاندہ ہے۔ تو جے ابا لفظ استعمال قرآن دے اندر آیا تے عربی وچ تو چاچا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن آپ دے والد محترم دا نام ہے تارخ، والد محترم دا نام ہے نونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق جو ہجوم دی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ تینوں پتہ ہے کہ اے تیری نبوت اعلان تو پہلے یہودیاں نے میرے ابراہیم دے متعلق خلاف گلاں کیتیاں، انہاں دی شان گھٹان دی کوشش کیتی۔ محبوبہ میں تینوں قرآن عطا کر رہا ہوں، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ہن تو انہاں نوں دس، میرے رب نے آکھیا ہے قرآن دے وچ ذکر کرو میرے ابراہیم دا سچا نبی ہے۔ سارے کلمہ توڑ دیتیاں، سارے یہودیاں نے کلمہ توڑ کے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا انہو کان صدیقا نبیہ، یہ ذکر کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا واجب ہے، کیوں؟ نسے قطعی ثابت ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، جیڑا لفظ قرآن دے اندر آ جائے انہوں مننا واجب ہوتا ہے مومن تے۔ تے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا ساڑھے اتے واجب ہے، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کو باندھی رہنے دو، اور باندھی رہنے دو، انہیں شور بڑھا ہے، بات چلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا محبوبہ تیرا رب نہیں ہے چاہتا تیرا جد امجد ہوئے، تیرا دادا ہوئے، وہ دی حجور لوگ کرنے والے ہون، میرے خلیل اللہ دے خلاف گلاں کرنے والے ہون۔ اے پیارے محبوب، میں اپنا محبوب بنا کے تینوں بھیجیا ہے، اپنا پیغمبر بنا کے بھیجیا ہے، اپنا رسول بنا کے بھیجیا ہے، ہن تیری ذمہ داری ہے اپنی امت نوں دس وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ ہن دس دے انہاں لوگاں نوں اعلان ذکر کرنا تواڈے تے واجب ہو گیا، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اسی سچا نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ نمرود لعنتی بیٹھا ہویا سی اپنے سارے نجومیاں نوں اکٹھیا کر کے، 400 کرسی اور تخت تھلے ہوندی سی، 400 کرسی اور تخت تھلے آپ اتنے بہتا سی، اس کرسی دے اتنے جناب جو راہ بہتے سن، نجومی بہتے سن، یہ نمرود آیا تے آ کے کہنے لگا تواڈے چہرے دس دینے پہ، تواڈے چہرے دس دینے پہ رنگ اڈے نے، تواڈے چہرے دس دینے پہ کوئی گل ہوئی ہے، تواڈے چہرے دس دینے کوئی گل ہوئی ہے۔ انہاں آخیا بادشاہ سلامت گل تے ہوئی ہے۔ نمرود کہنے لگا کی؟ انہاں آخیا اج تک اسی آسمان دنیا
روشنی والا ستارہ اج تک اسا نہیں دیکھا۔ نمرود نو اللہ نے ساری دوئے زمین دی جناب والا سلطنت عطا کی سی۔ 4 شخص ایسے کہ جنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز دیتے۔ 4 شخص جنہ کے 2 مومن 2 کافر ہوئے، بخت نصر تے نمرود۔ یہ نمرود جڑا کہہ لگا کی ہویا ہے؟ انہوں نے آخیا جب ستارہ ویکھیا نا، نمرود نے کہہ لگا بادشاہ سلامت تیری خیر نہیں، تیری خیر نہیں۔ انہوں وقت پہ گیا، انہیں بت پرستی عام کی تھی، انہیں اپنا ایک بت بنایا، خدائی دعویٰ کیتا میں خدا ہاں، انہیں خدائی دعویٰ کیتا۔ جدو انہیں خدائی دعویٰ کیتا لوگ یہ پرستش کرنے لگ پے، لوگ یہ پوجا کرنے لگ پے، لوگ آ کے سجدے کرنے لگ پے۔ نجومیاں آخیا بادشاہ سلامت تیری تے لگی گئی ہوں۔ انہوں نے آخیا کی ہوا؟ انہوں نے آخیا ستارہ چڑھ گئے۔ یارو ذرا غور کرو، جیڑا میرے نبی نو نور نہ منے، جیڑا میرے نبی نو نور نہ منے، وقت دا کافر، وقت دا نجومی، میرے نبی دے دادے نو نور آندا ہے پیا، آندا ہے کہ ستارہ چڑھیا ہے۔ تے ساڈا علم نجوم دسدا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جیڑا تیری سلطنت تباہ کرے گا۔ انہیں آخیا او کدوں؟ نجومی آخیا بس ہے 2-3 دن دے اندر اندر وہ بچہ دنیا تے آن والا ہے۔ انہیں کہا 2-3 دن دے اندر؟ انہیں آخیا حالے رحم دے وچ نہیں منتقل ہویا، حالے پشت وچ آن وچ 3 دن باقی، پشت وچوں رحم دے وچ منتقل ہون دے 3 دن باقی۔ بادشاہ وقت نمرود نے آخیا آج تو بعد کوئی عورت اپنے خاوند کے قریب نہ جائے، آج تو بعد کوئی عورت اپنے خاوند کے قریب نہ جائے، تے جڑیاں کواریاں عورتاں نے وہ اج کسی طرح نکاح نہ کرن۔ پھر جڑے بچے پیدا ہوئے اسلام دی نے آخیا قتل کر دیتے جان، قتل کر دیتے جان۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ آپ فرماندیاں کہ میرے خاوند حضرت طارق دی جڑی ڈیوٹی سی نا، وہ دربار نمرود اندر سی، آپ دی ڈیوٹی سی مشر پھڑ کے کھڑا ہونا تے تلوار ہاتھ رکھنا، کیونکہ آپ بڑے بہادر سن۔ جد امجد ابا ہوئے تے بہادر کیوں نہ ہوئے؟ جد امجد ابا ہوئے تے بہادر کوئی نہ کیوں نہ ہوئے؟ آپ کنے دن گزر گئے سن اپنے گھر نال ملاقات کوئی نہیں سی ہوئی۔ رب فرمایا نمرودا تو جو مرضی کری جا، تیرے نجومی جو مرضی کری جان، ہونا وہی ہے جو میں چاہنا۔ حضرت علی المطلع کرم اللہ وجہ کریم آپ کا قول سنو، آپ فرماندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے بندہ جو چاہتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے وہ میں ہون نہیں دینا، تے جو میں چاہنا اگر بندے ادھر ٹور پین تے اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ تے اے اللہ دی قدرت ہے۔ رب کائنات کی قدرت نے مسکرا کے فرمایا نمرود بے شک میں ہی تینوں سلطنت دین والا۔ کیوں بادشاہی دیتی جی نمرود نو؟ سوال ہے نا، جو کافر سی تے بادشاہی کیوں دیتی؟ بادشاہی اس واسطے دیتی نمرودا تینوں پوری روئے زمین دی بادشاہ دیا گا، تو اپنی مرضی نال قتل کرے گا، اپنی مرضی نال چھٹے گا، تے تیری مرضی دے نال وہ کام نہیں ہوئے گا جو رب دی مرضی نال ہوتا ہے۔ تو جنہیں مرضی قتل کرا، جنیاں مرضی پابندیاں لا، اے آنا ہی آنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد طارق فرماندن میرے دل دے وچ اشتیاق آیا کہ میں اپنی بیوی دے کول جاواں۔ ادھر اللہ نے حضرت نونا دے دل وچ بھی پاتا کہ میرا دل کرے میں اپنے شوہر دے قریب جاواں۔ رات چھپ چھپا کے نمرود دے سرانے کھڑا ہے طارق تلوار لے کے، ادھروں حضرت نونا بھی آ گئیاں، چھپ چھپا کے دربار دے اندر وڑ گئیاں۔ نظر پہ گئی طارق دی حضرت نونا دے، 2 اکھاں 4 ہوئیاں تے انہاں آکھیا میرے ایک ہاتھ وچ تلوار ہے، ایک ہاتھ وچ مشل ہے، میں کس طرح آواں؟ اکھاں اکھاں وچ گلاں ہوئیاں۔ رب فرمایا میرا خلیل آندا ہے پیا، تہاڈا میں آپ انتظام کرنا۔ اللہ نے فرشتہ بھیجیا، جا طارق دی جگہ ڈیوٹی کر، طارق دی جگہ ڈیوٹی کر۔ اے فرشتہ آیا، انہیں آ کے ایک ہاتھ تلوار پھڑ لی، ایک ہاتھ مشل پھڑ لی۔ فرمایا چلو تسی نبی دے آن دی تیاری کرو۔
انہوں نے جناب ملاب کیتا، مادر رحم دے اندر تشریف لے کے آ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب 9 مہینے ہو گئے تے آپ دی والدہ محترمہ دے جسم دا معاملہ اس طرح دا سی کہ کچھ پتہ نہیں سی لگتا کہ حاملہ ہے، پتہ نہیں سی لگتا، قدرت دی فعل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دی قدرت دا نظام سی، پتہ نہیں سی لگتا کہ حاملہ ہے۔ آپ فرماندی ہیں جب ولادت دا وقت قریب آیا تو میں سوچیا یہ بچہ پیدا ہویا تو نمرود نے مروا چھڑنا ہے، کیوں نہ میں کتے چھپ کے نوں جنم دے کے آواں۔ ایک غار دے اندر آپ چلیاں گئیاں، آپ جو ہی غار وچ گئیاں تھوڑی دیر گزری تے آپ فرماندیاں نے میری غار دے اندر نور ہی نور ہو گیا، اندھیری کوٹھڑی، اندھیری غار، آپ فرماندیاں نے چاننی چانن ہو گیا۔ یارو چاننی چانن ہوئے کیوں نہ، نور مصطفیٰ دا دادا ہے، دادا ہے، جدی امجد میرے آقا دا، لیکن نور کیوں نہ ہوئے۔ آپ فرماندیاں تھوڑی دیر تو بعد میری چولی میں تشریف لے آئے کہ نور ہی نور ہر پاسے، کہ دل نے گواہی دیتی ہونا یہ ہوئی ہے جنہیں نمرود کی سلطنت دا بیڑا غرق کرنا ہے۔ نشانیاں نظر آ جاتی ہیں نہ بدلنا۔ حضرت نونا فرماندیاں نے کہ میں ہوں ڈر دی باہر نہ لے آواں، سونا نہیں بڑا ہے، بڑا ہی سونا ہے، ایڈا سونا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے حسن دی گل کرتے ہو، حسن دی گل کرتے ہو تو میں گل دساں، پوچھا دسو صحابی ہے۔ آپ فرماندے نے میں رات دا ٹائم سی تے 14ویں رات سی، میں سوچیا سرکار دی زیارت کر کے آواں، میرا ایک قدم اندر ایک قدم باہر تے میری بددعا دے مکھڑے تے نظر پہ گئی، میری بددعا دے مکھڑے تے نظر پہ گئی۔ ادھر چاندنی رات ہے، چاند آب و تاب میں چمک رہا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماندے ہیں بددعا دے مکھڑے تے نظر پئی تے میں دوسری نظر ہٹا کے اس چاند وال ویکھیا، پھر سرکار وال ویکھیا، پھر چاند وال ویکھیا۔ ایک روایت کے اندر آندا 7 مرتبہ ویکھیا، ایک روایت کے اندر آندا جابر بن سمرہ نے 300 مرتبہ ویکھیا۔ کیوں ویکھیا؟ کدی آسمان دے چاند وال ویکھے، کدی زمین دے چاند وال ویکھے، کدی آسمان دے چاند وال ویکھے، کدی آمنہ دے چاند وال ویکھے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماندے میرے دل نے گواہی دیتی، جابر دیکھ اج آب و تاب نال چاند چمک رہا ہے، پر آمنہ دا چاند دے نالوں زیادہ روشن ہے، آمنہ دا چاند دے نالوں زیادہ روشن ہے۔ میرے ایمان نے گواہی دیتی کہ اس چاند نالوں سونا ہوئے، کیوں؟ اے چاند بھی میرے نبی دے حسن دی خیرات ہے۔ اور تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا، وہ جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، وہ جے مکھ تو نقاب ہٹا آوے، وہ جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں تو ود ود جا آوے، وہ جے کھولے ول زلفاں دے، تیرا ہی راہ پل جا آوے، آدم ایڈا حسن مہیدا، وہ جدی چال نہ چلی جاوے۔ حضرت حسان بن ثابت پتہ کی کہتے ہیں؟ آپ فرماندے ہیں کہ جو بھی میں سرکار وال ویکھنا تھا نا تے انج کر کے انج کر کے پوچھا حسان اے کیوں؟ آپ فرماندے ہیں مینوں ڈر لگدا سی سرکار دے نور دے نال کتے میری اکھاں دی بینائی نہ جاندی رہے، اتنا حسن سرکار دا۔ تے پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ سونے ہون، نور علا نور دے دادا جی نے ابراہیم علیہ السلام آ گئے، جلوہ کار ہو گئے۔ اماں جی آندیاں نے میرا دل نہ کرے باہر کڈن نوں، میں کپڑے وچ لپٹیا، میں روندی ہوئی باہر چ نکلی، روندی ہوئی تے آکھا ربا تیری سپرد ہے، جدو اللہ دی سپرد کر دئیے نا
تو اللہ سارے سسٹم اپنے آپ سیدھے کر چھڑتا ہے۔ دوستوں نے آخیا قاری صاحب دعا کرو بارش ہو جائے گرمی بڑی۔ میں ایک عرض کی تھی، میں کہا یارو تم سنیا نا اللہ 70 ماواں نوں زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہاں جی، میں کہا اسی ایک پتر کا بھی حق ادا کرنے ہیں، وہ تو 70 ماواں نوں زیادہ پیار کرتا ہے، اسی ایک پتر کا بھی حق ادا کرنے ہیں؟ نہیں، جب اسی حق ادا کریں گے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماندا ہے میں اپنے بندیاں اُتے انہاں دی طاقت تو زیادہ بوجھ پاندا ہی نہیں۔ فیصلہ ہوگا اس واسطے یارو ہمیشہ رب دی رحیمی قریبی نو پکارو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ رحمت دی بارش نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت دی بارش نازل فرمائے۔ جے ساڈے گناہ زیادہ نے نا تے او دی رحمت تو زیادہ نہیں، او دی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ جدو چاہے جتھے چاہے جڑے ویلے چاہے اپنی رحمت برسا سکتا ہے۔ حضرت نونا فرماندیاں نے میں روندی ہوئی باہر نکلی، روندیاں کیوں سن کہ ہن میں اس غار دے اندر چھڈ کے لال نوں چلی ہوں کہ یار مددگار چھڈ کے یار مددگار تے پہلی رات دا بچہ ہے، ایک دن دا بچہ ہے، ایک رات دا بچہ ہے، تے پریشانی یہ وے تیری دیکھ بھال کون کرے گا؟ تے نکلتے آخیا ربا تیری سپرد ہے، یا اللہ تیری سپرد ہے۔ حضرت نونا فرماندیاں نے میں غار وچوں نکلی، روایت کے اندر آتا ہے ادھروں نونا باہر آئیاں ادھروں جبریل آ گئے، حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تے نوکری کرن لگ پے۔ اس گھر دی نوکری یہ اج دی نہیں کرتا پیا، ہزاراں سال گزر گئے نے، اس در دی نوکری جبریل پیا کرتا ہے۔ جبریل ورگا وفادار کائنات میں کوئی بھی نوکر نہیں، ایسی جبریل نے نوکری کی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قریب آئے، آپ نے دونوں انگوٹھے پڑے، آپ نے منہ میں پا دیتے، اللہ رب العالمین نے ایک وچوں دودھ جاری کر دیتا، ایک وچوں شہد جاری کر چھڑیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وعدہ فرمایا میں گھر چلی گئی تو پریشان ہاں، خیال پیچھے وے، پتر پیچھے وے، تو میں اپنے گھر دے نوں آخیا اللہ دا بندیا اج رات پتر آ گیا ہے، انہیں پوچھا کیویں دا ہے؟ انہیں آخیا جویں دا بھی ہے بس سمجھ لے نمرود دی خیر نہیں۔ اچھی آخو سبحان اللہ، اس دے این ڈرنڈے جو نمرود تہاڈے پیچھے بیٹھا ہے، یارو اسی سرکار دے غلام آخو سبحان اللہ۔ سارے مدینہ سرکار دیکھن تو آن تے آکھن میرے دادا حضور دا ذکر ہوندا ہے پیا، قرآن دا فیصلہ مذکور فی الکتاب ابراہیم، میرے ابراہیم دا ذکر کرو تے اسی اللہ دے فرمان دے مطابق ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت نونا فرماندیاں نے میں فکر مند اگلے دن میں جان لگی، میں ویکھیا میں جاواں جا کے اپنے پتر نوں ویکھاں، لوکاں تو نظر بچا بچا کے میں غار دے قریب پہنچی، جدوں ویکھیا کی غار دا دروازہ بند، غار دا دروازہ بند، جدوں چھڈ کے آئے ہاں غار دے دروازے وچ کھ بھی نہیں سی، ہن غار دا دروازہ بند ہے۔ آپ بڑیاں پریشان ہو گئے، ایک ہی بڑھیا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل نوں دنیا دی نظر تو بھی بچانا سی۔ حضرت نونا فرماندیاں نے وہ غار دے ایک پتھر آ گیا، بہت بڑا پتھر، میں پریشان ہو گئی، ایک ہی گل بنی غار بند ہے۔ آپ فرماندیاں نے میں قریب آئی، جو ہی میں قریب آ کے وہ کول قدم لگایا ہے غار دا پتھر آپ ہی پیچھے ہٹ گیا ہے، غار تو پیچھے ہٹ گیا پتھر دے، پتھر وچوں آواز آئی اے خلیل اللہ دی ماں، تیرے خلیل اللہ دیاں اسی آپ حفاظتاں کرنے پھرنے ہاں۔ پتھر بھی حفاظت کرتے ہیں، وہ پتھر بھی غلام ہو جاندے ہیں جدوں جناب کرم ہو جائے۔ حضرت نونا فرماندیاں نے پتھر اپنے آپ پیچھے ہٹ گیا، سرک گیا، میں اندر چلی گئی، میں فکر مند سا فٹافٹ جا کے بچے نے دودھ پیاواں، میں جوں ہی دیکھیا تے آپ نے نا اپنے ننے ننے دستے مبارک دے انگوٹھے اپنے منہ وچ لے ہوئے نے، آپ فرماندے نے میں نے کہا کہ سجا ہاتھ ہٹایا تے دودھ جاری ہے، میں کھبا ہاتھ ہٹایا تے شہد جاری ہے۔ آپ فرماندے نے واہ ربا تیریاں تو ہی جانے، تو جنوں پیدا کرے، تو جنوں زندگی دینا چاہے پتھراں دے اندر بھی زندگی دے چھڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن دے اندر اتنے بڑے ہوندے نے، جڑے دناں دے وچ ایک مہینے وچ بچہ بڑا ہوندا ہے، جنہ بچہ ایک سال وچ جوان ہوندا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے وچ پروان چڑھدے نے پے، 7 سال دی عمر یعنی 7 مہینے گزر گئے، 7 مہینے گزرے، اج دے 7 سال لا لو، یعنی اج 7
مہینے گزرے، ابراہیم علیہ السلام گلاں کرن لگ پے، اما فرمایا کی گل ہے؟ اما مینوں باہر لے کے چل، اسے غار وچ میں بیٹھا ہویا واں، باہر دی دنیا وکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، باہر آندیاں سار تبلیغ شروع کر چھڈی۔ اے اج دے بھی ملوانے آندے جیو علم کو نہیں، علم کو نہیں۔ میں کہا لان کیا وہ نبی آ کے پڑھتا نہیں، نبی آ کے پڑھتا نہیں۔ پہلی آیا کریمہ جو نازل ہے نا، اقرا، آ کے جبریل عرض کی تھی اقرا، یہ عرض آپ نے فرمایا ما انا بقاری، جبریل میں پڑھنے والے بچوں نہیں، میں تو پڑھ کے آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین علم عطا کر کے بھیجدا ہے۔ نبی او ہوندا ہے جڑا آ کے نہ پڑھے، پڑھ کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام غار وچوں نکلے، نکلدے ہی تبلیغ شروع۔ آپ نے فرمایا ماں میرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب کون ہے؟ ماں کہن لگی میں رب کہندے نے پالن والے نو، صفاتی نام سر رب دا پالن والا۔ فرمایا اماں میرا رب کون ہے؟ ماں کہن لگی تیرا رب میں ہاں۔ اماں تیرا رب کون ہے؟ کہن لگی تیرا باپ۔ اماں او دا رب کون ہے؟ کہن لگی آسمان تے چمکن والے ستارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انج کر کے ویکھیا، تارے گم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیسا رب ہے جڑا ڈب جاندا ہے، جڑا ڈب جاندا ہے کیسا رب ہے؟ آپ فرماندے نے او رب نہیں ہو سکدا جڑا تھوڑے وقت واسطے آئے تے چلا جائے۔ میرا رب تے ہوے جڑا ازل تو ہے اب تک رہے گا، کائنات فنا ہو جائے گی، میرے رب دی ذات باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ قرآن دے اندر فرمایا گیا ساری دنیا فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، فنا ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی ذات تواڈے رب دی رہے گی۔ اے گلاں ابراہیم علیہ السلام نے اودوں آکھی، یہ رب نہیں ہو سکتے جڑے غائب ہو جاندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ جا کے نا جدوں آپ دے والد محترم نے دسیا نا، اے بچہ اے سوال کردا ہی، آ سوال کردا ہی، آپ نے فرمایا چپ رہ، اینوں اللہ نے بڑا ہی انہاں کر دتا ہے۔ کل دیاں تے گلاں نے، نمرود نے قتل و غارت کیتی، بچے قتل کرائے، لیکن اے بچہ سامنے جائے گا انہوں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ انہوں یہی لگے گا میرے اعلان تو پہلے دا یہ بچہ ہے، یہ گروہ اللہ نے کر چھڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واسطے باپ کہنے لگا انہوں ذرا چھپا کے رکھی، انہوں ذرا چھپا کے رکھی، انہیں نمرود کی سلطنت دا بیڑا گرک کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوال کیتے نمرود دربار دے اندر، جدوں آپ نو گرفتار کیتا گیا تے مناظرہ ہویا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھنے لگا نمرود، کیا لگا میں رب ہاں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت، تو میرا رب کیویں ہو سکنا ہے؟ انہیں آکھیا میں رب ہاں، دس رب کی کردا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوے جڑا زندگی دیندا ہے، موت دیندا ہے۔ ہن نمرود لان دی جدوں عقل تے پردہ پیا ہوئے، انہیں دو قیدی بلائے، جنہاں وچ ایک نوں عمر قید سی، ایک نوں سزائے موت سی۔ نمرود نے آکھیا جنوں سزائے موت ہے انہوں چھڈیا، جی عمر قید ہے انہوں پھانسی دے دیو، دیکھ میں زندگی بھی دینا میں موت بھی دینا۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوے جڑا مشرق وچوں سورج نوں کڈدا ہے، مغرب وچ غروب کردا ہے۔ ایتھے آ کے نمرود ڈہ گیا تے کہنے لگا اینوں جناب بل دی چیخا وچ سٹیا جائے، زندان دے اندر سٹیا جائے، کیوں؟ سچائی سی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او تو رب کیویں ہو سکنا ہے؟ میرا رب تے ہوے جڑا ازل تو لے کے اب تک جاری رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ دے چاچا آزر بت بناتا سی، بت بنا ہی میں تمہیں دسا کہ آزر ہے کون سی؟ وہ بت بنا سی، وہ نقاشی لوگ دیکھتے سن، لوگ وہ بت بڑے شوق نہ خریدتے سن، ایڈے پیارے خوبصورت لوگوں نظر آنے والے بت بنا سی۔ انہیں کہا ابراہیم جی چاچا جی ابا، عربی کی لغت ابا چاچے نو آدھے نے، تائے نو آدھے نے، باپ نو آدھے نے۔ ساڈے منوانے آخیا جی ابا آخیا تے آدھر ابا ہے، انہوں کسی نے تمیز نہیں دیتی ہے عرب دی، عربی لغت کی تمیز ہی نہیں۔ حضرت
سی حضرت تارخ تیل تار اے خے تارخ تے آدر دی چاچا کہنے لگا ابراہیم اب بوت جا لے جا بازار تے بیچ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے پتہ ہی کیتا بوت دے گل وچ پئی رسی پا کے موڈے تے رکھی انہوں پیچھے کسیڑ دے لے کے جا رہے بازار چ. آپ فرماندے لے لو خدا جڑے نہ کوئی فائدہ دے سکدے نہ نقصان دے سکدے. لے لو خدا جڑے نقصان دے سکدے نہ فائدہ. میں دے قریب جا کے نا ابراہیم علیہ السلام نے نا اس بت نوں گوتے دھونے شروع کیتے. بت نوں گوتے دھونے شروع کیتے. لوگ وے کے حیران ہوندے نے کئیاں نوں غصہ چڑھن ڈیا ساڈے خدا نہ کی کردا ہے پیا. تے آپ نے فرمایا جے خدا ہے تے میرے کو بچے بچائے اپنے آپ نوں. لے لو خدا جڑا نہ کسی کو کچھ دے سکدا ہے نہ لے سکدا ہے. یہ جدو لے کے آدر کے کول پہنچے نا تے آدر آخیا وہ ایک بھی نہیں گیا. فرمایا کسی نے لیا ہی نہیں. کچھ آگے گیا سبحان اللہ. فرمایا کسی نے لیا ہی نہیں. آدر کہنے لگا تو تعریف نہیں کی ہونی. فرمایا یہ ہو سکتا ہے میں تعریف نہ کرا. تے بت ہونا چاچا بت تے بنائے ہوئی میرے بازار بھیجو تو میں تعریف نہ کی ہوے. آدر کہنے لگا کی آخیا جی. میں آخیا لوگوں تعریف سن لو یہ نہ کوئی نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. خرید لو خدا جی نہ نفع دے سکتے نہ نقصان. آدر کہنے لگا یہ تعریف ہے. فرمایا تعریفاں دو قسم دیا ہوتی ہیں. اس واسطے میں کہنا اعلیٰ حضرت شاہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم توڑیا. دسیا لوگو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ ہو نا یہ نہ کہہ کر شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اور شروع تو کر لیا اللہ کا نام تو پیچھے رہ گیا. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. جو تم پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے سمجھ لو اپنا نہیں ہے. انہیں شروع کر لیا ہے اللہ کے نام تو کیتا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت فرمایا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تعریفاں دو نے. حضرت مجدد نے ایسے مجدد اعلیٰ حضرت ایسے مجدد گزرے کہ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ایسے ساڑھے سارے مسلمان پڑھتے تمام تعریفاں اللہ واسطے. ایک ترجمہ غلط ہے. تعریفاں ہوئی دو قسم دیاں جڑی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعریف کی تھی. فرمایا تعریفاں دو قسم دیاں. تعریفہ ہی لفظ آئے گا اگر وہ برائی پیش کی جاتی تو ہر بندہ کہے گا وہ تعریف ہو رہی ہے. جی وہ اچھائی بیان کر رہے پھر بھی آخر گے ہاں وہ تعریف ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم توڑیا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں اللہ واسطے نے. اچھی آخر سبحان اللہ. تمام خوبیاں. فرمایا تعریفاں دے وچ شک ہے خوبی وچ شک کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھیا تو آپ نے فرمایا چاچا میں دیا خوبیاں بیان کیتیاں تعریفاں بیان کیتیاں کی تعریف کی تھی. میں کہا لو جنہیں لینا خدا نہ نفع دے سکتا نقصان. ایک بندے جا کے آخیا حضرت تیرا بھتیجا جڑا نا تیرے رب نوں گوتے تو آندا ہی پیا. تیرے رب نوں گوتے تو آندا ہی پیا. ابراہیم علیہ السلام مسکرائے. کیوں مسکرائے؟ آپ اس لیے مسکرائے میری تبلیغ والے پاسے لوگ آپ ہی آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا چاچا ہوں تو غور کر جنہوں تو رب آکھے بناویں بھی تو آپ کیسا محتاج رب ہے تیرا جڑا تیرے ہتھاں دا محتاج ہے. میرا رب ہوے جڑا ساری خدائی نو بنانے والا ہے. میرا رب ہوے جڑا ساری خدائی نو بنانے والا ہے. دوستان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اتنا پیارا ذکر خیر انشاءاللہ العزیز اسی یہ جاری و ساری رکھاں گے. 4-5 جمعے انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوئے گا. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوئے گا. بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہوئے گا. بیت اللہ شریف کو تعمیر کرن تو بعد جڑی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اللہ کی بارگاہ عرض کی یا اللہ تیرا گھر بن گیا تیرے گھر کی تعمیر ہو گئی. ہوں ابراہیم علیہ السلام کون نے؟ اللہ کے خلیل. اللہ کے خلیل یعنی جلیل القدر نبی جلیل القدر رسول. آپ رسول آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام رسول آپ دونوں نبی. ہوں دعا ہی کرتے پے نے یا اللہ تیرا گھر بن گیا ربنا وابعث فیہم رسولا. تیرا گھر میں بنا چھڑیا ہے یہ آباد کرنے والا رسول بھیج دے.
ابراہیم علیہ السلام نے ایک قرآن کے اندر آیا کریمہ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز اسی طرح آپ کا ذکر خیر جاری و ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.